بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کریم کا بے حد و بے شمار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں پھر سے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کا پاک کلام سکھا سکیں، پڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں اس ذکر کو عشق و محبت کے ساتھ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج سبق نمبر 5 ہے۔ آج سبق نمبر جو ہے 5 ہے اور یہ تنوین کا سبق ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات اس سبق میں جو یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے، تو الف اور یا کو کس جگہ پہ نہیں پڑھیں گے؟ زبر کی تنوین کے بعد اگر الف آ جائے یا پھر زبر کی تنوین کے بعد یا آ جائے تو پھر الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے، الف اور یا کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس کو آسان کر کے آپ پڑھیں، 2 زبر کے بعد الف آ جائے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، 2 زبر کے بعد یا آ جائے تو یا کو نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور یہ تنوین کا سبق ہے۔ اس میں ہم نے مین جو قواعد ہیں وہ صرف اور صرف 2 قاعدے کرنے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا قاعدہ ہے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین آ جائے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر کے بعد الف آ جائے، 2 زبر کے بعد یا آ جائے تو الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسا کہ دیکھیں، تا ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ 2 زبر ہے، تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو تا کے اوپر 2 زبر آ گیا ہے تو 2 زبر کو کہیں گے تنوین، اور جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے اس حرف کو کہیں گے منون، تو تا ہے منون کیونکہ اس کے اوپر تنوین یعنی کہ 2 زبر آ گیا ہے، اور تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے الف، تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے 2 زبر کے بعد الف آ جائے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں ایک مثال یا کی کہ یہاں ہے دال والی مثال دیکھیں کہ دال کے اوپر 2 زبر ہے یعنی کہ تنوین ہے، تو جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے اسے منون پڑھیں گے، تو دال کیا ہے؟ منون، کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے یعنی کہ 2 زبر آ گیا ہے۔ اور دال کے بعد ہے یا، تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے 2 زبر کے بعد یا آ جائے تو ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کا نام نہیں لیں گے، تو اس لیے یہاں پہ یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، دن دن دن۔ سید جو حروف مستعلیہ ہیں اس میں ان کو جو جس کے بارے میں جو قاعدہ پڑھا ہے، ہم پیچھے جو اسباق گزرے ہیں، جو سبق پیچھے پڑھے ہیں ان کو ساتھ ساتھ جو حروف آتے جائیں گے، اور اس حرف کے بارے میں ہم نے جو بھی قاعدہ پڑھا ہے
وہ ہم ساتھ ساتھ ہی دہراتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ اس طرح آپ پریکٹس کریں گے اور بچے کو پڑھائیں گے تو اس طرح جو ہے آسان طریقے سے کہ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن، پو دو زبر پن، پو دو زیر تین، پو دو پیش تن، پن تین تن، اسی طرح آگے سارے کا سارا سبق پڑھیں گے اور جو بھی حرف پڑھیں گے آپ بچے سے پوچھیں کہ یہاں پہ جو تا دو زبر تن پڑھا گیا ہے یا پھر پو دو زبر پن پڑھا گیا ہے تو یہاں پہ جو ساتھ ان دونوں حروف کے ساتھ جو الف ہے تو وہ اس الف کو کیوں نہیں پڑھا، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور پو پڑھا ہے تا نہیں پڑھا تو اس کو پو کو موٹا کیوں پڑھا ہے، تا پڑھ لیتے۔ تو یہ سارے قواعد جو ہے یہ اچھے طریقے سے ازبر طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے رحم و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ساعتیں ہیں، لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساعتوں لمحات اور اس وقت کے وسیلے سے ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔